بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ ہے جس سے برکت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کی غرض سے کاموں کی ابتدا اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا پڑھنا لازم قرار کیا گیا ہے۔ یہ فقرہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے طعام پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر طعام پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے مشرکین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ بسم اللہ خوفزدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ کی آواز سامع نواز یعنی سننے میں بھلی لگنے والی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی الواحیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اسی میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں، جن سے کسی اور کو معصوم نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام بھی کتاب اللہ کو اسی سے شروع کرتے تھے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ ابن مردود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بہرحال ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کی بہت سارے فضائل ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ امام صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا کامل یقین ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے پار جانا چاہتا ہے، اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی، مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے امام صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ امام صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے امام صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا
فرمایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ امام صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں۔ آخر کار امام صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جس سے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے، اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پہاڑ چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم ناظرین، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔